پی ڈی ایم دھرنا دینا ہے، استعفے دینے ہیں، دعوے تو بہت بڑے تھے، لیکن پہلے دن سے دو بڑی جماعتیں کسی بھی صورت میں ایک ہی نقطہ نظر کی نہ حامل تھیں اور نہ ہی ایک ہی نقطہ نظر کے ساتھ اس پروٹیسٹ کو آگے بڑھا سکتی تھیں۔ اس کی ریفلیکشن ہمیں ہر موقع کے اوپر نظر آئی۔ دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے تھے، لیکن اندر پھوٹ پڑی ہوتی تھی، اندر بات ہوتی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کا اصرار ہوتا تھا استعفے دیں، اسمبلیوں کو چھوڑیں، اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں ہے۔ کبھی نون لیگ پیچھے ہٹتی تھی اور پیپلز پارٹی تو استعفوں والی چیز سے کوسوں دور تھی۔ وہ دوسرا راستہ اب بتاتے تھے کہ آپ چیف منسٹر پنجاب کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں، مرکز میں ایسے کریں، یوسف رضا گیلانی کے انتخاب کے اوپر، سینٹ الیکشنز کے اوپر پیپلز پارٹی رائٹ پہ اور مسلم لیگ نون لیفٹ پہ، مولانا فضل الرحمان سینٹر میں آگے کہ نہیں، یہ سارا کچھ ہی چھوڑیں، آج اس پورا سسٹم کو توڑ دیں۔ آج پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر فائنلی وہ چیز کھل کے سامنے آ گئی جو ایک سال سے وہ اندر ہی اندر ان کے اجلاسوں کے اندر تو وہ لاوا پکتا تھا، لیکن میڈیا کے سامنے آتے تھے تو وہ اپنے دعوے اور نعرے ویسے ہی سیاسی طور پر چمکا کے پیش کرتے تھے کہ لگے کہ ساری اپوزیشن ایک ہی مطالبے کے اوپر ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے اور اسمبلیوں سے ہم نے استعفے دینے ہیں۔ آج وہ موقع ہے جب یہ طے کرنا تھا کہ 26 مارچ کو ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی استعفے بھی دینے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار اب رہ نہیں گیا، ساری آپشنز ایگزاسٹ ہو چکی ہیں۔ تو آصف علی زرداری نے بڑی ایک کلیئر پوزیشن لے لی، انہوں نے کہا استعفے نہیں دینے جب تک نواز شریف نہیں آتے۔ نواز شریف پاکستان واپس آئیں، اسحاق ڈار کو ساتھ لے کر آئیں، پھر ہم اپنے استعفے ان کو دے دیں گے، استعفے دیں، احتجاجی سیاست کریں، سڑکوں پر آئیں، جیلوں میں بھی اکٹھے جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو نواز شریف اور اسحاق ڈار ابھی کر نہیں سکتے۔ وہ آئیں گے تو وہ جیل میں جائیں گے، اور انہیں معلوم ہے کہ اس حکومت کے اندر رہتے ہوئے یہ والی آپشن ویسے ہی ہوگی جیسے جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت میں پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور جیل میں چلے گئے۔ ان کو تو اسٹیبلشمنٹ بچا کے پاکستان سے نکال کے لے گئی، نواز شریف کو کسی اسٹیبلشمنٹ نے وہ راستہ اب نہیں دینا کہ ان کو جدہ کی فلائٹ پہ یا لندن کی فلائٹ پہ بٹھایا جائے گا۔ تو فی الحال ان کے لیے آپشن وہی ہے کہ وہ لندن بیٹھے اور لندن بیٹھ کے بیان داغیں، اور پاکستان کے اندر جو پی ڈی ایم کی سیاست تھی اس کا فی الحال کوئی شرازہ بکھرتا نظر آتا ہے۔ جو 26 مارچ کا لانگ مارچ ہے، ان کا جو پلان ہے اناؤنسڈ ہے، 3-4 دفعہ ڈیٹس اس کی آگے گئیں، اس کے اوپر بھی جو لیڈرز ہیں وہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ وہ پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ اس وقت وہ جو یو کے اسٹرین ہے کرونا وائرس کا، اس کی وجہ سے دھرنا نہیں ہو سکتا، 3-4 روز آ کے بیٹھ نہیں سکتے۔ آ جائیں گے تو ایک دن کے لیے تو آ سکتے ہیں، آئیے لانگ مارچ کریے، تقریریں کریے، حکومت کو برا بھلا بولیے اور واپس چلے جائیے۔ آ کے اگر بیٹھنا ہے تو پھر اس کو آگے لے جائیے۔ ابھی پی ڈی ایم کے لیڈرز باہر آئیں گے، اپنی سپیچز کریں گے تو پتہ چلے گا، لیکن استعفوں کے اوپر باقاعدہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان شدید غصے میں وہ دونوں جماعتوں کو گھور رہے ہیں اور ان سے سوالات کے جوابات مانگ رہے ہیں۔ سینٹ الیکشنز کے اندر کیا ہوا، غفور حیدری کو کس نے ڈچ کیا، اگر یوسف رضا گیلانی کے ووٹ ساتھ مسترد ہوئے تو طریقہ کار کس نے طے کیا تھا، وہ 7 سینیٹرز کون تھے، کیونکہ اس میں سے آبویسلی 5 لوگ پی ایم ایل این کے تھے جن کے ووٹ مسترد ہوئے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو پی ڈی ایم کے لیے ایک لمحہ فکریاں ہیں اور ان کا اتحاد کمزور پڑتا نظر آتا ہے۔ آپ کو کچھ ماضی کی مثالیں دیں جب مریم نواز اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان استعفوں کے اوپر کہتے تھے استعفے تو ان کے منہ پہ ماریں گے، آر یا پار، بس آج تو ختم جی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آج گئی اور کل گئی۔ وہ ذرا کچھ ان کے دعوے سن لیں۔ اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے، یہ پڑے تمہارے استعفے ہمارا ایٹم بم ہے۔ 2 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس، آپ استعفا دے دیں۔ ابھی ہم نے باضابطہ استعفے نہیں مانگے، یقین مانو میرے گھر استعفوں کے انبار لگ گئے۔ 31 جنوری تک عمران خان صاحب کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ جب تک اس حکومت کا تختہ نہیں الٹیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جمع ہو رہے ہیں، استعفا جمع ہوں، استعفا بھی انکلوڈ ہوں گے۔ پڑے تمہارے استعفے، کرو قبول ان کو۔ اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے، تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ 8 تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ، 13 دسمبر کو یا آر یا پار انشاءاللہ۔ 10 ڈیڈ لائنز دیں، 10 آر یا پار کیے، کہیں آر ہوا نہ پار ہوا، بلکہ خود ان کی کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس چکی ہے۔ جو اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے آج جو پوزیشن لی وہ بڑی آبویس تھی کہ سندھ حکومت چھوڑ کر استعفے دے کر وہ سڑکوں پہ کیوں آئیں، الیکشن میں جانا پڑے تو ہو سکتا ہے 10 سیٹیں وہ ہار جائیں، تو وہ کیوں ایسی مشکل میں اپنے آپ کو ڈال لیں۔ نون لیگ اس کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، وہ ڈیسپریٹ ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے نواز شریف کے متعلق خیالات وہ بھی کسی کو بھولے نہیں ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ گو
नवाज गो इस दफा हमने शरीफों को मिटाना है। कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। मियां साहब तुम घर नहीं जाओगे, तुम किसी और घर जाओगे, मैं बता रहा हूँ। आपने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। इस दफा हम आपके बहलावे में नहीं आएंगे, ना हम आपके साथ जाएंगे। दोबारा या तो फिर मदीने चले जाएं या फिर आए, आपको हम लांडी जेल में दोबारा खाना भेजने के लिए मैं तैयार हूँ। जरदारी साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना जुमला है, मियाँ साहब सब्र का हौसला लो। तो आज भी उन्होंने मीटिंग में यही कहा कि मियाँ साहब सब्र का हौसला लो, अभी इस्तीफ़ों का टाइम नहीं आया।